یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ میں بزرگان ملت معزز سامعین دے سامنے قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ فرمان رب العزت ہے یقیناً دین اللہ دے نزدیک اسلام ہے۔ سادات و مومنین احباب اہل بیت ہے اجازت پڑھیے اصول دی نماز۔ نماز عبادت ہے۔ حسین علیہ السلام دا ذکر عبادت ہی ہے، عبادت ساز ہی ہے، خود دی عبادت ہے، عبادت نو بچامن آ لئی ہے۔ میں چاہنا میں حی علی خیر العمل دی صدا بلند کراں تے سارے رل کے اصول تے عشق دی نماز پڑھیے۔ خیر العمل دی صدا عزت آئے بزرگاں بھراواں وہ پہلی بار خم غدیر تے بلند ہوئی۔ غدیر تو لے کے کربلا تائیں، کربلا تو لے کے اج تائیں امیہ دے دسترخوان دیاں ہڈیاں چوسنا ملا نہیں چاہندا، حق دی گل بندیاں تائیں پہنچے۔ امیہ دے دسترخوان دیاں ہڈیاں چوسنا ملا نہیں چاہندا، حق دی گل بندیاں تائیں پہنچے۔ کیوں؟ نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے الحق ما علی و علی ما الحق۔ جنہ نماز چو بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ دیتا ہے علی دی دشمنی ہے، او چاند دن با حق دی گل بندیاں تائیں پہنچے۔ دین اسلام میں میری نوکری دا پہلا لفظ پیار محبت امن سلامتی نہ زندگی گزارن دا نا اسلام ہے۔ بندہ این دی زندگی گزارے نہ کسی نے پریشان کرے نہ کسی دا نقصان کرے، اے ہے اللہ دا بھیجیا ہے اسلام۔ سکون ہووے تے خون نہ ہووے، اے حقیقی اسلام ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دین دی ابتدا کیتی ہے جناب آدم تو، تکمیل کیتی ہے سرکار ختمی مرتبت تے۔ اللہ دا بھیجیا ہے دین اسلام، عزت آئے بزرگاں بھراواں وہ 5 شئیں دی حفاظت دا نام ہے۔ کتنیاں؟ 5000 نہیں، 500 نہیں، 50 نہیں، صرف 5 شئیں دی حفاظت دا نام اللہ دا مکمل دین ہے۔ جی جناب دی اجازت ہوئے تو میں وہ 5 چیزاں گن لواں۔ مالک رب العزت فرمایا ہے ہر بندہ اپنے اپنے ایمان دی حفاظت کرے پیش ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جان دی حفاظت کرے دوجی شے، ہر بندہ اپنے اپنے مال دی حفاظت کرے تریجی شے، ہر بندہ اپنے اپنے عقل دی حفاظت کرے چوتھی شے، ہر بندہ اپنی اپنی نسل دی حفاظت کرے پنجویں شے۔ وہ جڑیاں 5 ہستیاں نا وہ ساڈیاں محافظ ہیں، انہاں 5 دی حفاظت تساں تے میں کرنی ہے۔ تے جدو اسی انہاں 5 دی حفاظت کر سائیں اسی مکمل دین اسلام تے قائم ہاں، زندگی اندرات ہوئے، عزت سلامت ہوئے۔ ادو ایمان دی حفاظت دا حکم ہے، توجہ میرے پاس ہے، ایک صلوات پڑھو خاندان کا تو۔ ادو مالک ایمان دی حفاظت دا حکم دیتا ہے، ادو شرک نو حرام کیتا ہے۔ شرک تے شک جڑی جاتے ہویا نہ اتھے ایمان نہ ہو سی۔ ایمان دی حفاظت شرک حرام، کلے ایمان نال محبت ہوئے نہ شرک دی مجال نہیں قریب آوے۔ ایمان دی حفاظت دا حکم ہے، شرک حرام ہے۔ میں دعویٰ کیتا ہے کلے ایمان نال محبت ہوئے شرک دی مجال نہیں قریب آوے۔ دعویٰ کیتا ہے دلیل پہ دینا، شرک انہیں چونٹی دی چال چلے آئے جنہاں علی تے محمد نو پتریر منے ہیں۔
جنہ خلیفۃ اللہ منیا ہے علی امیر المومنین نو قرآن دا وارث منیا ہے، نہ 1400 سال پہلے شرک انہاں دے نیڑے آ نہ آج نیڑے۔ ایمان دی حفاظت دا حکم ہے تے شرک حرام ہے، جان دی حفاظت دا حکم ہے قتل تے خودکشی حرام ہے، مال دی حفاظت دا حکم ہے چوری تے جوا حرام ہے، عقل دی حفاظت دا مالک حکم دیتا ہے تے شراب نو حرام کیتا ہے، نسل دی حفاظت دا حکم دیتا ہے تے ہر اس کام نو حرام کیتا ہے جس دی سزا سنگسار ہے۔ علی امیر المومنین مولا دی دشمنی دی وجہ ہی بنی ہے، نسل دی حفاظت کمزور ہوئی ہے تے اگوں بھی جے نسل دی حفاظت کمزور ہی رہی تے علی دے دشمن ودنے گھٹنے نہیں۔ بات تے غور ہے۔ مالک رب العزت اے جہان بنایا ہے، صاحب تفسیر کبیر اے جدید دور جدید تقاضن جویں ہر ایجاد دا موجد انسان ہے نا، انجے ہر انسان دے پیدا کرنا او ذات رحمان ہے۔ انسان تے رحمان دے بناونے وچ فرق ہے، انسان دی ضرورت پہلے ایجاد بعد وچ، جڑا آدھے نا ضرورت ایجاد دی ماں ہے، وہ اس سے وجہ تو آدھے انسان دی ضرورت پہلے ایجاد بعد وچ، انسان نو پریشانی پہلے اس دا حل بعد وچ، انسان دی ضرورت پہلے ایجاد بعد وچ۔ میں پیانا رحمان تے انسان دے بناونے وچ فرق ہے، انسان دی ضرورت پہلے ایجاد بعد وچ، پریشانی پہلے حل بعد وچ۔ قسم چوا لو اللہ اے جہان تے جہان دیاں مشکلاں بعد وچ بنائیاں، 14 مشکل کشا پہلے بنائے۔ صاحب تفسیر کبیر لکھے الرحمت و حل المشکلات و انجا الحاجات، رحمت دا معنی ہے مشکلان دا حل کرنا، حاجات دا پورا کرنا۔ رحمت دا مطلب ہے مشکلان دا حل کرنا، حاجات دا پورا کرنا۔ رحمت دا کم ہی ہے جو مشکلان حل ہوویں تے حاجتاں پوریاں ہوویں، جدو رحمت دا کم ہے مشکلان حل ہوویں تے حاجتاں پوریاں ہوویں، اس دا مطلب تے بندہ ہے اللہ جس نو اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے اس نو اس جہان واسطے مشکل کشا بھی بنایا ہے، حاجت روا بھی بنایا ہے۔ آباد و سلامت زندگیاں دراز ہوئیں۔ اللہ رب العزت جدو رحمت دا معنی مشکلان دا حل کرنا تے حاجتان دا پورا کرنا، اس دا مطلب ہے اللہ جس نو اپنی رحمت قرار دیتا ہے وہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ جس دے بارے مالک رب العزت فرمائے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں دہاڑے پاس سے ہور بجیندہ ہی کچھ نہ پیا سوائے اپنی رحمت دے۔ جس ہستی دے بارے مالک فرمایا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، او پیا فرمیندہ ہے اولنا محمد، ساڑھا پہلے ہی محمد، درمیانہ ہی محمد، اخیری محمد، ساڑھے سارے محمد۔ مالک فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں دہاڑے پاسے سوائے رحمت دے کچھ نہیں بھیجا۔ صاحب تفسیر کبیر پیادہ ہے رحمت دا میں نہیں ہے مشکلان دا حل کرنا، حاجات دا پورا کرنا۔ ہن دو راہ ان انسان کو، لیکن اقرار دا راہ ہے بیا انکار دا راہ ہے۔ کس دا اقرار کس دا انکار؟ اللہ دی رحمت دا اقرار، اللہ دی رحمت دا انکار۔ اللہ دی رحمت دا انکار کرے دائرہ اسلام تو باہر ہو جاوے، اللہ دی رحمت دا انکار کرے دائرہ اسلام تو باہر ہو جاوے، اقرار کرے پھر چپ کر کے من لوے اللہ جڑے 14 رحمت بنا کے بھیجے نو 14 دے 14 مشکل کشا بھی نے، حاجت روا بھی نے۔ کیوں جو کچھ رحمت دا مطلب ہے وہ تے مننا ہے نا۔ 14ویں صدی دا مسلمان یہ سمجھدا ہے جو 14 دی مشکل کشائی دا انکار 14 دا انکار ہے۔ میں بات دہرانا گل 14ویں صدی دا مسلمان جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے مسلمان تے ہو گیا نا۔ 14ویں صدی دا مسلمان سمجھدا ہے جو 14 دی مشکل کشائی دا انکار 14 دا انکار ہے۔ 14 دی مشکل کشائی دا انکار 14 دا انکار نہیں، اللہ دی رحمت دا انکار ہے۔ تے جدو اللہ دی رحمت دا انکار ہے پھر اللہ دی توحید دا اقرار کیویں؟ کلمہ اس بندے دا ہے جس 14 مشکل کشا بھی مننا ہے، حاجت روا بھی مننا ہے۔
ایک کھلیا چہرے نال صلوات پڑھو خاندان تطہیر۔ اللہ جہان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، انسان دے ایمان واسطے مالک رب العزت دین بنایا ہے۔ جہان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، انسان دے ایمان واسطے مالک دین بنایا ہے۔ جیڑا اس جہان وچ ایمان دے داویں درجے تے اس نو سلیمان آدن۔ اللہ جہان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، انسان دے ایمان واسطے مالک دین بنایا ہے۔ صلوات پڑھو خاندان تطہیر۔ ایک باری وقت صلوات پڑھو۔ اللہ جہان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، انسان دے ایمان واسطے مالک رب العزت دین بنایا ہے۔ جیڑا اس جہان وچ ایمان دے داویں درجے تے اس نو سلیمان آدن۔ جس دی محبت دی وجہ تو داویں درجے تے پہنچے ان کلے ایمان آدن۔ نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے النظر علی کعبۃ عبادہ، النظر علی مصحف عبادہ، النظر علی وجہ علی عبادہ۔ کعبے دی زیارت عبادت ہے، قرآن دی زیارت عبادت ہے، علی مولا دے چہرے دی زیارت عبادت۔ کعبے دی زیارت عبادت تے بندے دی شکل پاک، زیارت کرن آئے دی شکل پاک۔ کعبے دی زیارت عبادت تے بندے دی شکل پاک، قرآن دی زیارت عبادت تے بندے دا عقل پاک، علی دی زیارت عبادت تے بندے دی نسل پاک۔ شافی آدھا ہے دشمنہ بغض تو محبہ ڈر تو۔ شافی بھراواں دا امام وہ آدھا ہے دشمنہ بغض تو محبہ ڈر تو، علی علیہ السلام دے فضائل چھپائن۔ دشمنہ بغض تو محبہ ڈر تو، علی علیہ السلام دے فضائل چھپائن۔ دوہاں دے چھپاون دے باوجود شافی آدھا ہے ہو نہیں سنگدا کدائیوں کوئی گل فضیلت دی ہوئے تے علی دا نانا آوے۔ کدائیوں کوئی گل فضیلت دی ہوئے، ہو ہی نہیں سکدا کدائیوں کوئی گل فضیلت دی ہوئے تے علی دا نانا آوے۔ علی امیر المومنین تو ایک بندے پوچھے یا علی خلق اول کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھو کھلیاں چہرے نال۔ علی امیر المومنین تو ایک بندے پوچھے یا علی خلق اول کون ہے؟ مولا فرمایا تیرے نزدیک خلق اول کون ہے؟ آدھا میرے نزدیک خلق اول حضرت آدم علیہ السلام۔ ادھی زبان تو لفظ آدم نے کہا ہے، تبسم میرے مولا دے چہرے دا طواف کیتا ہے، کائنات دے امیر دی زبان تو لفظ این نے کہیں جو میں پہاڑ تو پانی لاندا ہے۔ میرے مولا فرمایا ان اللہ خلق آدم من الطین وطین من الزبد وزبد من الموج وموج من البحر وبحر من الظلمت وظلمت من النور ونور من الحرف وحرف من الآیت وآیت من الصورت وصورت من الجاکوت ویاکوت من الشے وشے من اللہ شے واللہ شے من مشیت اللہ۔ عباس دا بابا اپنے پاک سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمیندہ ہے نانو مشیت اللہ، نانو مشیت اللہ، نانو ارادت اللہ۔ میں ایک نہیں اسا 14 اللہ دا ارادہ ہی آئیں، اللہ دی مشیت ہی آئیں۔ پہلا درجہ علماء جڑا لکھا ہے، پہلا درجہ علم، بابا جی پہلا درجہ علم، دوجہ درجہ مشیت، تریجہ درجہ ارادہ، چوتھا درجہ قضاء، پنجواں درجہ قدر، چھواں درجہ اجل، ستواں درجہ اذن۔ وعد رہنا تاکہ میری عبادت پوری ہو جاوے تسی عبادت شامل ہو جاؤ۔ پہلا درجہ علم، دوجا درجہ مشیت۔ جدو علم ہے نا وقت او جاندہ ہے او دے کول کتنا ہے تے انہاں نو اس کتنا دیتا ہے۔ جدو علم تو گل مشیت چاہیے نہ ہونے سارے جان دیں، 14 جان دیں کی ہونا ہے۔ گزارش نہیں سمجھ آئی ہے؟
پہلا درجہ علم، دوجا مشیت، تریجا ارادہ، چوتھا قضا، پنجواں قدر، چھواں اجل، ستواں اذن۔ اللہ دے اس خلق فرمائے جہانے جس ہستی آکھے نا کم بزن اللہ، اللہ دے اس خلق فرمائے ہوئے جہانے جیڑی ہستی فرمائے کم بزن اللہ تے اگو کوئی مردہ اٹھ پہ آئے او اذن دے درجے تے ساتھ دیو۔ میں پڑھ کے ٹور جانا ہے، تساں بھی یہی تھی رہنا ہے، مولا دوڑیاں زندگیاں دراز دے وے، تھوڑا جا نال گل دے نال ٹریندا ہے، چلو منہ بندہ بول نہ سکدا ہوئے تے دل چ کم از کم دعا کر دیندا ہے کہ صلوات پڑھو کھلیاں چہریاں نال۔ اللہ دے جہان جائیں فرمائے نہ کم بیزن اللہ تے اگو کوئی مردہ اٹھ پہ ہے، اٹھنا تے انہوں اس مردہ یا جس نے اس حکم دیتا ہے، اگو مردہ اٹھ پہ ہے او اذن دے درجے تے، اذن تو 5 درجے پیچھے جائیے تے مشیت ہے، او دی مشیت ہے صرف 14 شامل نے، انبیاء چو اجل دے درجے تے کوئی نہیں، جی انبیاء وچو اجل دے درجے تے کوئی ہور ہووے تے او دی موت او دے ہاتھے چومنی چاہی دی ہے۔ وعدہ یاد ہے جناب نوح علیہ السلام جڑا وعدہ کی آباد و سلامت ہو، یقین دے 4 درجے نے، محض الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، وعدہ رہنا محض الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ جیڑا آکھے نا مردہ زندہ کر کے وکھا میں من جاواں او عین الیقین دی منزل تے۔ قرآن پڑھو، ابراہیم علیہ السلام مالک دے سامنے عرض کیتی ہے مالک اے پرندے کیویں زندہ ہو سن، اے پرندے کیویں زندہ ہو سن؟ مالک پوچھے ابراہیم یقین نو مولا یقین ہے، یقین ہے، میں اطمینان قلب واسطے آدھا پیا، مردے زندہ ہوئے پرندے زندہ ہوئے، جیڑا اے آکھے نا مردہ زندہ کر کے وکھا، ابراہیم علیہ السلام مالک نو آکھے نا جیڑا آکھے مردہ زندہ کر کے وکھا میں من ویسا او عین الیقین دی منزل تے، جیڑا اپنے پیر دی ٹھوکر نال سارا قبرستان اٹھاوے او حق الیقین دی منزل تے۔ کائنات دے امیر فرمایا ہے نانو مشیت اللہ نانو ارادت اللہ۔ علی امیر المومنین کوفے دے ممبر تے جلوہ فگنن، ایک بندے آ کے سلام کیتا ہے، میرے مولا سلام دا جواب دے کے فرمایا ہے یمن چو آئے ہیں، یمن چو آئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے آدھا جی مولا یمن چو آیا، تیری قوم دا 400 بندہ تیرے نالے، اس دسیا نہیں، علی پہ فرمیندن تیری قوم دا 400 بندہ تیرے نال، جی 400 بندہ نالے، ایک لاش چاہی ودے ہو، جی لاش چاہی ودے ہیں، اس دا سر نال کوئی نہیں، جی سر نال کوئی نہیں، میرے مولا فرمایا ہے قاتل پوچھنا آئے ہو، زندگیاں درازوں میں قاتل جی قاتل پوچھنا آیا، میرے مولا فرمایا اس دا چاچا اس دا قاتل ہے، جدو کائنات دے امیر فرمائے نا اس دا چاچا اس دا قاتل ہے، اس وہ بندہ آگے ودیا تو اس آکے قدمہ تے ہاتھ لائے مولا وضاحت، جدو اس آکے نا وضاحت میرے مولا پہ فرمیندے نے اس دے چاچے اس نے ستے پہن قتل کیتا ہے، اس دا سر دریائے دجلہ ہی سٹیا ہے، دریائے دجلہ ایک مچھی نے حکم ہویا ہے اس دا سارا اپنے پیٹ چ رکھ، او اس مقتول دا سارا اپنے پیٹ چ رکھ کے دریائے دجلہ تو بحیرہ روم گئی ہے، بحیرہ روم تو بحیرہ کلزم گئی ہے، بحیرہ کلزم تو واپس دجلہ دیاں لہراں تے آ کی قصیدہ پڑھ کے آدھی پئی ہے حسنین دے شاہرونی میں کو دسا میں تیری امانت کتھے لے جاؤں، اس بندے وقت قدمہ تے ہاتھ لائن مولا وضاحت، مولا امیر المومنین ید اللہ ہاتھ ودھایا ہے، او مقتول دا سر میرے مولا دے ہاتھ تے آیا ہے، جسم نال ملا کے فرمیندن کم بیزن اللہ، علی امیر المومنین کم بیزنی آکھے تاں یہی مطلب ہے، او بندیاں سمجھ نہیں با کم بیزنی ہے تے کم بیزن بسم اللہ، علی اپنے امر نال اٹھاوے،
تامی وہ مطلب کم بزن اللہ کے کیوں جے مختلف مقامات سرکار نے کم بزن اللہ فرمایا ہے، مختلف مقامات سرکار فرمایا کم بزنی اٹھ میرے حکم نال، جس میں یہ مشیت ہیں پھر اعتراض کس دا ہے؟ او دا جیڑا جتنی دیر تک علم ہے، میں پہلے درجے گنن، جتنی دیر تک علم ہے اس میں او جان دے اے جان دے، اسی نہیں جان دے۔ جدو مشیت ارادے چاہ گیا وقت ارادہ ظاہر ہو سی تے وقت اسی بھی جان بھی سائیں۔ اے پہ فرمیندے نے اساں 14 اللہ دا ارادہ ہیں، آباد و سلامت ہو۔ سرکار فرمایا کم بزن اللہ، اے اٹھ دایا تے دو ویات متھے تیرا کیا دایا السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ او جڑا 400 بندہ نال آیا انہیں چو ایک بندے دامن ناپ کیا کہتے تین کہیں دسیا ہے امیر المومنین ہے، تین کہیں دسیا ہے امیر المومنین ہے، تے کو کہیں دسیا ہے امیر المومنین ہے۔ آدھے قسم چوالو میں اپنے کو نہیں پیادا، جدہ ملک الموت میرا روح واپس کیتا ہے اس آکھے السلام علیکہ یا امیر عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی دے ممبر تے کھڑ کے ایک گل کیتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس پیادہ ہے بانج نے دنیا دیا ساریاں عورتاں، بانج اس عورت کو آکھیا جاندہ ہے جڑی اولاد پیدا کرن دی صلاحیت نہ رکھ دی ہوئے۔ غور فرما رہے ہو؟ بندیاں سوچا ابن ام رسول ہے، مفسر قرآن ہے، مسجد نبوی ہے، چٹا ڈیں ہے، اے پیادن بانج نے دنیا دیا ساریاں عورتاں، حالانکہ شریف زادیاں دے گھر بچے تے پیدا ہوندے پہن۔ غور فرما رہے بچے پیدا ہوندے پہن۔ عبداللہ ابن عباس پیادہ ہے بانج نے دنیا دیا ساریاں عورتاں، جس میں بندے حیران ہوئے نا جڑے مسجد نبوی چاہے، اس میں جناب عبداللہ فرمایا میں جان کے گل ادھی کیتی ہے، میں جان کے گل ادھی کیتی ہے، بس اسی حیران ہو رہے وہ جتنا ہونا نے۔ ہن میری مکمل گل سنو، بانج نے دنیا دیا ساریاں عورتاں اس گل تے کوئی علی جے لال دی ماں بنے، بانج نے دنیا دیا ساریاں عورتاں اس گل تے کوئی علی جلال دی ماں بنے۔ مجمع چوں ایک بندہ اٹھیا اس کہ جناب اسی جان دیں علی امیر المومنین تہاڈے استاد ہیں، استاد دی تعریف شاگرد کرتے رہندے، پوچھنا یہ چاہتے ہیں سرکار دی کیڑی فضیلت سامنے آئی ہے جو فرما رہے ہو بانج نے دنیا دیا ساریاں عورتاں؟ توجہ میرے پاس ہے۔ عبداللہ ابن عباس پیادہ ہے صفین دے میدان وچ میں اپنی آنکھی نال ڈٹھا ہے معاویہ دی فوج دا 300 بندہ نس کے اس دے خیمے چ آیا، 300 بندہ نس کے اس دے خیمے چایا ہے، ہر بندے دی زبان تیا میں نہ نساں علی من قتل کر دے ویا، دوجا بھی پیادہ میں نہ نساں علی من قتل کر دے ویا، تریجے بھی آکھے میں نہ نساں علی من قتل کر دے ویا، چوتھے بھی آکھے میں نہ نساں علی من قتل کر دے ویا۔ جدہ 300 بندے ایک کو گل کیتی ہے نا، اس میں معاویہ اس 300 بندے تے سوال کیتا ہے اور میں نے ایک گل دا جواب دیو تسی اکو واری نسے ہو یا وارو واری؟ اکو واری نسے ہو یا وارو واری؟ انہاں کہا اس گل دا کی مطلب ہے اکو واری نسے ہیں یا وارو واری؟ اس کہا اس واسطے پہ پوچھدا جے وارو واری نسے ہو تے اکو علی ہے جس دن سارے نسایا ہے، جے وارو واری نسے ہو تے اکو علی ہے جس دن سارے نسایا ہے، تے جے اکو واری نسے ہو تے میں دوہاڈے کولو پوچھدا میدان وچ علی ایک کے 300 ہے۔ جے وارو واری نسے ہو تو اکو علی ہے جس دن سارے نسایا، تے جے اکو واری نس کے آئے ہو تے میں دسو میدان علی ایک کے 300 ہے۔ ہر بندہ آدھا میں نہ نساں علی من قتل بزدل ہو نس آئے ہو۔ اس میں ایک بندے آکھیا اسی نس کے آیا سن بزدل نہ آگ، فضائل دا آخری جملہ مسائب شروع، اسی نس کے آیا سن بزدل نہ آگ۔ اس کہ بزدل ہور کی میں ہوندن؟ آدھن کسی عام بندے دے مقابلے چو نس کیا گیا بے شک بزدل آکھیا، کسی عام بندے دے مقابلے چو نس کیا گیا بے شک بزدل آکھیا، علی دے مقابلے چ جا کے نس کے بھی زندہ واپس آ جانا بزدلی نہیں بہادری ہے۔
سارا دین فضائل پڑھیندے رہیں، مقصد نبی دی دین مکان دے ویندا۔ قاری صاحب پیا دے ہے حسین جنت ماگی گھدی ساڈے واسطے سستی کیتی، دنیا دے کسے دکھ وچ نہ رویں۔ تیرا تے میرا رات رونے والا امام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ بچا کے مدینے دے باہر آ کے سجاد جڑا خیمہ نصب کیتا ہے اس خیمے دا رنگ غربت دی وجہ تو ایک نہ، دنیا دے کسے دکھ وچ نہ رویں۔ علی ولی اللہ بچا کے جڑا خیمہ نصب کیتا ہے اس خیمے دا رنگ ایک نہ، خیمے سجاد دے ذریعے بشیر کو سڑ کے آدھی پئی مدینے دیاں گلیاں اعلان کر زینب بھرا مرا کے وطن والا میری پیکی گلی چ گزر ہوئی تے میرے بھراواں دا نہ دسیں، آکھے مدینے آیا دھن وسن نصیب ہوے علی دی رل موئی دھی والا۔ بشیر حسین دا فتح عالم چ آیا ہے، باب الکوفہ تے آیا ہے، مدینے دے اس دروازے تے آیا جڑا کوفے دے پاسے کھلدا، اس دروازے تے آ کے بشیر آدھا ہے میں عجیب رنگ دا ایک معصوم ڈٹھا ہے، 4.5 سال دا سن شہزادے دا، دروازے تے کھلو کے کسی دا انتظار پیا کریندا ہے۔ آدھا میں کول آیا میں سلام دیتا ہے، میرے سلام دا جواب دے کے میرے کو پوچھا بندہ خدا کتھوں پیا آنا ہے؟ میں آکھے کوفے تو، سوال کر کے آدھا ہے کوفے تو لے کے مدینے تائیں کسے جاتے میرے امام نال ملاقات ہوئی ہوئی۔ میں آکھے شہزادہ تیرا تعارف، تیرے امام دا تعارف، اس وے آدھا ہے میرا نام عبید اللہ ابن عباس ابن علی ہے، میرے امام دا نام حسین ابن علی ہے۔ بشیر گھوڑے تو دھڑک مار کے لتھا ہے تے ادب دے ہاتھ جوڑ کے آدھا پیا شہزادہ میں کو معافی دے میں جڑا میں زین اچ بے کے تیرے نال ہم کلام ہویا، کوئی تے حاج اس ادب کیتا۔ ہن میں کو دسا تیرا ایت کھلومن دا مقصد، شہزادہ دسیا ہے جدا میرا امام مدینے ٹریا نا او دے نال او دا پوترا جدی شکل نبی نال رل دی، ٹر دی جاتے بہن بھرا تو پیرے لوایا ہے، بہن بھرا دیاں قدماں دے نشانہ تے منہ رکھ کے اچے بہن کر کے روندی آئی۔ میں قدمہ تے ہاتھ لا کے آکھیا سین تیرا روون میں کو برداشت نہیں، صبح اسی میں ونج کے باب الکوفہ تے کھڑو ساں، شام تک انتظار کرے ساں، جدو کوئی تیرا سجن والا آیا میں سب تو پہلے تین کو اطلاع دے ساں۔ اے دے بدلے سین تو میرے نال وعدہ کر میں جتنی دیر باب الکوفہ تے کھلوواں تو روز سے نہیں۔ میری سین میرے نال وعدہ کیتا ہے میں اس واسطے اس جات کھڑا۔ بشیر حقل مار کے آدھا ہے ونج تے اپنی آقا زادی دسا تیرے سجن والا ہے۔ بشیر آدھا میں کسے دے چہرے تے اتنی خوشی نہیں ڈٹھی جتنی اس شہزادے دے چہرے تے آئی ہے۔ پہلا قدم چاہیس، دوجا، تریجا، چوتھے قدم تو واپس آ کے میرے پاس سے ویک کے آدھا جڑے سردار والا ہے انہاں وچ میرا بابا عباس والے آئی جائے، ہائے غریبی، ہائے غریبی، میرا بابا عباس والے آئے جائے کوئی نہ۔ بشیر آدھا میرے بولن دی طاقت مک گئی، میں جا ہاتھ ودھایا ہے معصوم دے سر تے رکھیا ہے، اسے میرا چہرہ ویک کے آدھا میں کو پیار تینج پیا کرنا ہے جویں یتیمہ نال کریں۔ اللہ دے نا تے دسا میرا بابا کوئی نہیں ولیا۔ میں آکھیا میں دربار یزید اچ ماشکیام، اعلان ہویا ہے قاتل مقتولاں دیاں سانگاں چاہ کے آویں انعام گھنن تے ٹرن۔ قاتل انعام گھن کے ٹردے رہے، قاتل انعام تو رس دے رہے، مقتولاں دیاں بھینی تے ماما چپ کر کے دے دی۔ آخر تے ایک سار آیا ہے جیڑا سار نہ سانگ تے سوارا نہ دا قاتل لکھا۔ کوئی آدھا میں غازی دا سجا بازو قلم کیتا ہے، کوئی آدھا میں عباس دا کھبا بازو قلم کیتا ہے، کوئی آدھا میں سارے گرد ماریا ہے، کوئی آدھا میں پاسے نیزہ ماریا ہے۔ آدھا میری گل سن کے شہزادہ زمین تے جھن گیا ہے، وال اٹھیا ہے، وال جھنیا ہے، وال اٹھیا ہے، وال آ کے دادی دی جھولی جھن کے آدھا پیا دادی میں کو پرچا میرا بابا کس گیا۔ میری سین فرمایا کہیں ڈسی رو کے آدھا قاصد آیا ہے۔ میری سینڈ فرمایا ہے چاچے حنفیہ کو ساڑھ چاچے عبداللہ کو بلا، پردہ لوا میں آپ پوچھ دیا میرا غازی کیڑے رنگ تے کیڑی مجبوری نہ ماں حسین دی راز دنیا دے کسے دو پردہ بن گیا ہے۔ پردے دے اندروں عالیہ سین بارو بشیر ہے۔ میری سین پہلا سوال کیتا ہے
بندہ خدا میں کوئی ڈسا کربلا میرا حسین پہلے کٹھا ہے یا عباس؟ میرا حسین پہلے کٹھا ہے، تفصیل دا وقت نہیں، یا عباس؟ دنیا کوئی ہے وہ ماں جڑی اپنے پوتر نو پوتری نہ سڈے؟ پہلے میرا حسین کٹھا ہے یا عباس؟ بشیر آدھا حسین پہلے عباس کٹھا ہے۔ آسمان دے پاس ویکھ کے آدھی تیرا لاکھ الحمد ہے۔ دوجا سوال کیتا ہے، فرمیندی ہے زمین تے بیرو میں پوری تفصیل دسا، کتنی فوج آئی، کتنے سوار آئے، کتنے پیدل آئے، کتنے ڈی لڑدا رہا ہے میرا غازی؟ اسے بشیر آدھا حسین 9 لاکھ دی فوج آئی، تیرا پوتر دریا دی منتے گیا ہے، 9 لاکھ اکٹھا حملہ کیتا ہے، تیرے پوتر تو زین چھٹ گئی۔ 2 قدم پیچھے ہو کے آدھی ہے توہین نہ کر، میرا ضمیر نہیں مندہ جو صرف 9 لاکھ بندہ میرے غازی لا چھوڑے۔ اسے بشیر دا متھا زمین تے لگ گئے، سین تیرے ضمیر دی گواہی سچے، بہن تے برا پابند کر کے مر۔ یا حسین یا حسین، ہر کہیں اعلان سنے ہیں، اکبر دے ونڈے دی بہن سنے ہیں، دادی کنال لا کے دائیاں دے حلقے ٹر پئی میری سین۔ مدینے دے باہر پہلا قدم آیا ہے، ایک دائی اگے ود کے آدھی ہے سین رک ونجو، ویکھو نا تواڈے راہ تے کوئی غیر محرم بیٹھا۔ یا حسین یا حسین، میں کوئی اجازت دیو میں اٹھائی آواں۔ ٹردی ہوئی ابالے قدم چاہ کے سجاد امام دی کن پچھو کھڑ کے آدھی پئیے پردیسی۔ ہائے غریبی، گھر دے سردار دی کن پچھو نوکرانی کھڑ کے آدھی پئیے پردیسی۔ میرے امام فرمایا جی آدھی جائے اس راہ تو گزر کرنا ہے، وہ شکل اچ بطول ہے، میری وڈی مجبوری ہے، میری سین اتنی دیر کھڑی کدی نہیں۔ جدو ایسا کہے نا میری سین اتنی دیر کھڑی کدی نہیں، اس وے بیمار دیاں اکھی واس پئیاں، رات ود گئی تے رو کے آدھا پیا ہے این کو تے لازا کھلونا پوسی، میرے نال او ہن جڑیاں کدی نہ ہن کھڑیاں تے ترے ڈین کھڑیاں رہی۔ یا حسین یا حسین، میرے نال او ہن ماں حسین دی راز، او ہن جڑیاں کدی نہ ہن کھڑیاں ترے ڈین کھڑیاں رہیاں۔ آدھی پردیسی میں مجبور ہاں، میرے امام فرمایا تو ہی مجبور ہو سے میں ہی مجبور ہاں۔ آدھی پردیسی اپنی مجبوری دسا، میرے امام فرمایا میرا سر زخمی ہے، میری گردن زخمی ہے، میری کانڈ زخمی ہے، میرے ہاتھ زخمی ہیں، میرے پیر زخمی ہیں، آدھی ایڈا ڈاڈا زخمی ہے، بیمار فرمایا ہے زہری زخم ہے، میرے جگر تے میرے بھرا دی برچی دا زخم ہے، میرے جگر تے میرے بھرا دی لاش تے بجیاں گھوڑیاں دا زخم ہے، میرے جگر تے میرے ویر دے گلے چ لگے تیر دا زخم ہے، میرے جگر تے میرے چاچے دیاں بازواں دا زخم ہے، میرے جگر تے میرے باپ دیاں 13 ضرباں دا زخم ہے، میری جگر تے میری پھوپھی دے برکے دا زخم ہے۔ یا حسین یا حسین، دل چ ارادہ کیتا سامنے ونجاں تے منت کر کے اٹھاواں، دل چ ارادہ ہے سامنے ویندیاں منت کر کے اٹھائندیاں، جدہ سامنے آئیے نا رات دید پئیس، آدھی میں مر ونجاں، تائیں تا آکھے میں زخمی ڈھیراں، تو تے کوئی مدت دا مریض معلوم ہوں۔ یا حسین تو تے کوئی مدت دا مریض معلوم۔ میرے امام فرمایا ہے سچ پہچانے میں مریض ہاں، آدھی تیری مرض دا نا بیمار آکھے غیرت، آؤ گل ہے جس نے 1400 سال تو شیعہ قوم روندی پئی ہے، تیری مرض دا نا امام فرمایا غیرت، آدھی کتھوں لگی ہے؟ سجاد امام پیا فرمیندہ ہے بازار شام اچھ، آدھی پوچھ سکدیاں کیویں لگی ہے؟ اس وے بیمار آدھے میریاں پھوپھیاں ٹردیاں ہیں ٹورنا ہیں سنگدیاں، زمین تے جھن پوندیاں ہیں، مکانہ دیاں چھتاں تے چڑیاں ہیں عورتاں، اشارے کر کے آدھیاں نو جڑی ٹور نہیں سنگدی ہو باغی دی وڈی بہن۔ یا حسین جنیا کرنا چو خون واندہ ہے وہ باغی دی دھی ہے، ہاتھ جوڑ کے آدھی پئیے جیڈی زخمی ہیں جیڈی مریض ہیں اوڈی وڈی منت کریں نہیں آئے جا چھوڑ۔ میرا امام 2 واری اٹھیا ہے 2 واری بیٹھا ہے، میں دوڑے ڈر تو آکھے 2 واری اٹھیا ہے تے بیٹھا ہے، اٹھدا ہاتھ جھن پوندا، چاند قدمہ تے کھلو کے سکی بہن ڈٹھا ہے، اشارہ کر کے فرمین دیئے والا والا جی میں بیٹھا ران دے میں گزر کر وینیاں، دائی ہاتھ جوڑ کے آدھی سین اجازت جو ڈتی آوی بات اٹھاوین کیوں نہ دیتا، بی بی آدھی کیویں اٹھاواں جدوں اٹھدا تے باندھا ہے میں سگواں سجاد لگدا۔ یا حسین جدوں اٹھدا تے باندھا ہے میں پیو دی پگ دا وارث لگدا ہے، میں اپنے ویڑے دی رونق سجاد لگدا ہے۔ سجاد امام فرمایا ہے پہلے میری کانڈے
میں اپنی آنکھی بند کر لینا اپنی سین نوا گزر ونجے میری جیویں نبھی نبھی راسی جدا سجاد امام فرمایا نا اپنی سین نوا گزر کر ونجے میری جیویں نبھی نبھی راسی سجاد دیاں اکھی بند آئیں بہن گزر کیتا ہے نگاہ امامت دے نال بہن دے اٹھ دے ہویا قدمہ تے سجاد دی پئیے دید ابالا بہن کے اچھا بہن کر کے آندہ ہے جنہوں ابالا ٹور کے ملن پہ بہن نہیں ہے وہ اکبر بال کے کوئی نہ آیا ان حسین دی برچی کھا گئی ہے ان نانے دی امت کھا گئی ہے او بالا ٹر دی ہوئی میری سین اس یاد آئیے جتھے 12 بیبیاں مٹی تھے بیٹھ آئیں ایک ایک کو سنجنے نہیں رہی ہے وقت دادی دادا میں ناپ کے آ دیئے دادی آ واپس جلو سادہ رشتہ دار اینا ایچ کوئی نہیں واپس ولی ویندی آئی یا حسین یا حسین باکر بابے دیا قدمہ تے ہاتھ لائن بابا ہون میں کوئی اجازت دے میں پھوپھی دا سلام کر لوا یا حسین یا حسین سجاد امام فرمائے میری طرف اجازت ہے باکر ابالے قدم چاہ کے پھوپھی دے دامن ہاتھ پایا ہے میری سین وال کے ڈٹھا ہے 4.5 سال دا معصوم ہے پیرچ نالین کوئی نہیں سردہ ماما کھل کے گلچ چہرے تے تماچاں دے داغن بی بی فرمینی ہے کوئی شے منگنی آیا منہ بولیا میرا دامن کیوں نہ پیئی تیرے علم کوئی نہیں میں باکر دی پھوپھیا میں سجاد اکبر دی بہنا میں عباس دی بھتریجیاں یا حسین باکر روندہ روندہ زمین تے جان پہ آئے پھوپھی میں نے سجان میں تیرا بھتریا باکر میں مر بن جا تو باکر ہیں بابا کے نہیں جیندے کلو پردہ بنا کے گزر آئی ہیں وہ میرا غریب بابا ہے یا حسین انجائیے جویں جھک دے پاسے پانی آندہ ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی پئیے میں نے کیڑا پتا نانے دی امت انجو جاڑے سیاپن دے لائق نے رہ گیا بھین بھرا دے گلے چبائیں پائیاں جویں بھین بائیں پکیاں کی دیاں بیمار تو زمین چھوٹ گئی آدھی مدت دے بعد ملے آئے میں نے راج کے ملن کیوں نے دیندہ امام فرمایا ہے میں نے راج کے ملنے تے میری کان پچھوا بین بھرا دی کان پچھوا کھڑی فرمیندن باکر لال ہون میری کان تو چولا چاہ باکر چولا چاہیا ہے بین رات واندھی بٹھی بین کر کیا دیئے جڑے ویلے مرین دے رہنیا چاچا یا باس کن گیا یاوی اکبر کن گیا بھی انو محمد کن گیا دی 2 سال گزرے نا داڑھی چھٹی ہو گئی ہے کمر جھوک گئی ہے رو رو کے آدھا پہ آئے میری اکبر کمر یا حسین تروڑ گیا ہے میرا تھی گیا چمان تبائے دربار چپیشی یا حسین یا حسین اخیری وین نانے دے روزے تے آئی ہے وین کر کے آدھی پئیے تیرے پتر دے قتال دی بیس نانا رئی ترائے دی پورے جاریا میرے نال جناب دیا نوہانوا جدہ تھیا پہ شکچاری ساکوں قیدی ویک کہ ہس دے آئے ملو ان دے کول دا